اس خواب سے مندرجہ ذیل نکات حاصل ہوئے۔ اس خواب سے جس میں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرایا گیا، اللہ جل شانہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمانوں کی تصدیق ہوئی اور ان کے متعلق عین الیقین حاصل ہوا۔ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر آن ایک نئی شان میں تجلی فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ اول ما خلق اللہ نوری کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وہ نور ہیں جو سب سے پہلے ظاہر ہوا۔ حدیث قدسی میں فرمان الہی ہے، خلقت محمدا اول من نور وجہی، میں نے سب سے پہلے اپنی ذات کے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی تصدیق ہوئی، میں فقر سے ہوں اور فقر مجھ سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا پس تحقیق اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا۔ اس فرمان مبارک کی حقیقت کا مشاہدہ حاصل ہوا۔ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عین الیقین حاصل ہوا۔ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذاتی نور سے پیدا فرمایا، یعنی نور ذات الہی سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حقیقت کی تصدیق فرمائی کہ آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہے، اور نور ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ظاہر بشریت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن یعنی باطنی مرتبہ کو بھی تسلیم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان لانے کو کامل کر لیا۔ بشر کا مطلب ہے انسان، یعنی نبی انسان ہوتا ہے، جن یا فرشتہ نہیں۔ نبی کو اپنی مثل بشر کہنا بے ادبی ہے۔ مختلف انبیاء کرام کی قوموں نے بھی چند کے علاوہ انہیں یہی بات کہی تھی کہ تم ہماری ہی طرح ایک بشر ہو، اور ان کی عظمت کو نہ مانا، یہی کہتے اور سمجھتے رہے اور گمراہ ہوئے اور ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم فرشتے کو بھیجتے تو اس کو مرد ہی کی صورت بنا کر بھیجتے، جیسا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بیان ہوا ہے، جس نے مجھے دیکھا پس تحقیق اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا۔ دیکھنے میں فرق ہے۔ دیکھنے کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب نظر ظاہر باطن دونوں پہلوؤں پر ہو۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو ظاہر بشریت کو دیکھا مگر آپ کی حقیقت باطن کو نہ پہچانا، اس نے ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس تنبیہ میں آ گیا، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے ہو ان کو کہ تمہاری جانب نظر کرتے ہیں مگر کچھ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق تمہیں ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ یعنی جس نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو سمجھ کر دیکھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر نہ کی، وہ شک میں رہا اور راہ سے بھٹک گیا، اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر دل سے تسلیم کیا، وہ ہدایت پا گیا اور واصل ہو گیا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے محبوبوں حبیبوں کا صرف ظاہر بشریت دیکھتے ہیں اور اپنی ناقص عقل پر پرکھتے رہتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، اور جو ظاہر کے ساتھ باطن حقیقت میں بھی دیکھتے ہیں، وہ ہدایت پاتے ہیں اور مراد کو پہنچتے ہیں۔ جب طالب حق اللہ کے کسی محبوب سے حقیقت میں ملتا ہے تو پھر وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ ملنے سے کیا مراد ہے؟ ملنے سے مراد باطن میں ذات سے مل جانا اور حق کے ساتھ متحد ہو جانا، یعنی دوئی کو ختم کر دینا اور ایک ہو جانا ہے۔ باطن میں مل جانا مشاہدہ ہے اور دیدار کا پا لینا ہے، اور صحیح معنوں میں اللہ کا ہو جانا ہے، کیونکہ باطن نسبت اللہ ہی کی ہے۔ جب فقر تمام ہوتا ہے تو اس فقیر کے باطن سے اللہ ہی کی تجلی کا ظہور ہوتا ہے۔ جو باطن میں ملا یعنی حقیقت کو دیکھا، وہ جدا نہ ہوا بلکہ واصل ہوا اور مراد کو پہنچا، اور جس نے صرف ظاہر میں دیکھا وہ جدا ہوا اور تسلیم نہ کیا۔ جس نے درویش کا صرف ظاہر دیکھا یعنی اپنی ناقص عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر اعتراض کیا اور حقیقت کی طرف نظر نہ کی، اس کی تمام کوششیں ضائع ہو گئیں اور وہ حقیقت کے راستے سے بھٹک گیا اور وصل سے محروم رہا۔ فخر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور
نبی کریم رؤوف الرحیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الفقر فخری والفخر منی فافتخر به علی سائر الانبیاء والمرسلین۔ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، اور اسی وجہ سے مجھے تمام انبیاء اور مرسلین علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے۔ فقر کو فخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فقر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فخر یعنی شرف فرمایا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ جل شانہ کے ذاتی نور سے بلا واسطہ تخلیق ہوئی، اور باقی تو دوسرے انبیاء اور مرسلین بالواسطہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جملہ انبیاء علیہ السلام کی اصل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حق تعالیٰ کی ذات کا نور، نور اول ذات مطلق ہے۔ نور اول نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ فضیلت والا تھا، اس سے انبیاء کرام اور فقراء کی روحیں تخلیق ہوئیں۔ فقر ذات کا ابدی و دائمی قرب و وصل ہے۔ فقر عین بقا ہے اور فقراء اہل بقا۔ فنا فی اللہ ہو کر بقا باللہ ہو جانا، یعنی اپنی ہستی سے فنا ہو کر ذات حق کے ساتھ باقی ہو جانا، اور ذات الہی کا ابدی و دائمی قرب و وصل پا لینا اور اپنی اصل سے مل جانا ہے۔ اسی سے نکلے اور اسی سے مل گئے۔ امام الواصلین سیدنا غوث العظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، اذا تم الفقر فہو اللہ، جب فقر تمام ہوتا ہے تو اللہ ہوتا ہے۔ فقیر یہ کہتا ہے کہ آپ حضور رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کو اس طرح سمجھیں کہ فقر جب تمام ہوتا ہے تو فقیر کے باطن میں اللہ ہوتا ہے، یا فقیر کے باطن میں ذات الہی جلوہ گر ہوتی ہے اور اس سے نور الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ فقر کی تکمیل کا مقام ہے، یعنی جب سالک اپنی اصل سے مل جائے۔ حقیقی فقر اس وقت حاصل ہوتا ہے جب فقر اپنی کامل ترین حالت کو پہنچتا ہے، پھر سالک فقیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل ہوتا ہے اور اس کے باطن میں ذات حق کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ تجلیات الہی کا آئینہ بن جاتا ہے، یعنی نور ذات الہی کا طالب آخر میں خود واصل ہونے کی وجہ سے مکمل نور ہی ہو جاتا ہے، لیکن اسے ظاہری وجود رکھنے کی وجہ سے اللہ نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی اللہ سے جدا ہوتا ہے۔ ظاہر میں اللہ کا فقیر اور اپنے باطن میں اللہ ہی کو دیکھتا ہے۔ ایسا فقیر کم از کم فنا فی اللہ ہوتا ہے، یا وہ مقام بقا میں ہوتا ہے۔ فانی ہو کر باقی ہو جانا یا بقا حاصل کر لینا دراصل ذات کا قرب و وصل پا لینا ہے، اپنی اصل سے مل جانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، النہایت ہی الرجوع الی البدایت، ابتدا کی طرف لوٹنا ہی انتہا ہے، اور ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے، اپنی اصل حقیقت ابتدا کی جانب۔ اس رجوع ہی کو فقر حقیقی کہتے ہیں۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ لے جاتا ہے اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے۔ فقر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، میں فقر سے ہوں اور فقر مجھ سے ہے۔ فقر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے، یعنی جن کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے حصہ ملا، یعنی جن کی تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ظاہر ہوں گے، فقر ان سے ظاہر ہوگا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں، فقر کی وراثت ان کو ملی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور میں سے ایک حصہ الگ فرمایا جسے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا، اور اس کو اپنا نور اول بھی فرمایا، یعنی کہ اس نور اول نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم الہی سے جنبش فرمائی اور اس سے انسانی وجود کے مختلف حصوں سے جو نور چڑھا یعنی الگ ہوا، اس کے متعلق ہی ارشاد فرمایا گیا کہ یہ فقراء اللہ کے نور سے ہے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کا خلاصہ اور کائنات کی ابتدا اور اصل ہے، اور ہر چیز اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے، اپنی اصل و ابتدا کی طرف لوٹنا ہی انتہا ہے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار مختلف انداز سے جتنا چاہا اور جس انداز سے چاہا اپنی اور اپنے محبوبوں کی حقیقت اصل کا مشاہدہ کروایا۔ ایک مرتبہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوری وجود کا مشاہدہ کروایا کہ ایک نوری وجود جثے کی صورت میں نور ذات الہی کے قرب میں سیدھے لیٹنے والی حالت میں دیکھا۔ اللہ جل شانہ نے جب تک چاہا وہ اسی طرح رہا، پھر جب امر ربی ہوا، اللہ کا ارادہ ہوا، روح پھونکی تو اس نوری وجود مبارک میں جنبش پیدا ہوئی، اور اس نور نے یکدم انسانی ساخت اختیار کر لی۔ جنبش ہوتے ہی پورے نوری وجود کے مساموں کی جگہوں سے نور کے ذرات چڑھے
حتیٰ کہ منہ اور ناک سے بھی نور کے چھوٹے بڑے قطرات نکلے۔ سب سے پہلے ہاتھوں اور انگلیوں کی ساخت یعنی شیپ بنی۔ چہرے مبارک کی جگہ آنکھوں کے مقام پر ہاتھ انگلیاں پھیرا، ہاتھ پھیرا تو اس جگہ سے نور کا ٹکڑا یا حصہ ڈلے کی صورت میں نکلا، آپ کے سر اقدس کے نہایت قریب موجود رہا۔ نور کے اس ٹکڑے کے الگ ہونے سے اس مقام پر ایک گڑھا سا بن گیا۔ القاء ہوا یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل ہے، یعنی آنکھ کے اس نور سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تخلیق ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے نور سے آپ رضی اللہ عنہ کی روح مبارک کو خاص کثیر حصہ عطا ہوا۔ اس نوری جثے کو پھر جنبش ہوئی۔ اسی طرح جب کانوں کے مقام پر گہرائی میں انگلی پھیری تو کان کی ساخت بنی۔ ہمارے کان اسی ساخت پر ہیں۔ اس وقت آنکھوں کے مقام سے نکلنے والے نور کے ڈلے سے کم مقدار میں نور کا ٹکڑا یا ڈلی نکلی اور وہ بھی آپ کے سر اقدس کے قریب گری۔ اس وقت القاء ہوا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل ہے۔ کان کے اس نور سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق ہوئی۔ آپ کی روح مبارک کو خاص کان مبارک سے کثیر حصہ عطا ہوا۔ اس وقت مجھے حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے القاء فرمایا گیا کہ ابو بکر و عمر رضوان اللہ اجمعین مثل میری آنکھ اور کان کے ہیں۔ اس خواب میں مجھے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی حقیقت یعنی اصل دکھانا مقصود تھا۔ اس خواب میں حاصل ہونے والے اس مشاہدہ سے مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ کی تصدیق ہوتی ہے اور یہ آیت اور احادیث مبارکہ اس خواب کی تصدیق کر رہی ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے روح جو اللہ کا امر حکم ہے۔ حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسے ہیں جیسے میرے بدن میں سے میری دونوں آنکھیں۔ نزہۃ المجالس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ دونوں حضرت ابو بکر و عمر رضوان اللہ اجمعین میرے چشم و گوش آنکھ اور کان ہیں۔ فقر مجھ سے اور میں فقر سے ہوں۔ عالم باطن میں حاصل ہونے والے اس مشاہدے سے علم حاصل ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اصل یعنی آپ رضی اللہ عنہ کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارکہ نور ہے، یعنی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے نور سے پیدا ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت کو تسلیم کیے بغیر حقیقت کی پہچان حاصل نہیں ہو سکتی۔ بصیرت و فراست عطا نہیں ہو سکتی۔ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اصل حضور رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک نور ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے نور سے پیدا ہوئے۔ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور اول سے جس کو جس حصہ کا جتنا فیض نور یعنی فقر ملا تھوڑا یا زیادہ، اسے فقر سے اتنا ہی حصہ ملا اور اس حصہ سے اسے خصوصی نسبت کیفیت اور فضیلت عطا ہوئی اور اتنا ہی اللہ سے ظاہر ہوا۔ اسے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا قرب و وصل حاصل ہوا۔ فقر کا سب سے زیادہ حصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اس لیے اللہ جل شانہ کا سب سے زیادہ قرب و وصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حاصل ہے اور سب سے بڑا فقر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔